تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلافت فورم میں خوش آمدید۔ ناظرین، 13 نومبر کی شام یورپ کی ثقافت کی علامت فرانسیسی دارالحکومت پیرس دہشت گردوں کی زد میں تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ یورپ کا 9/11 اور دوسری عالمی جنگ کے بعد فرانس میں ہونے والی سب سے بڑی خون ریزی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن ناظرین اس موقع پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایسے واقعات تو پاکستان، عراق اور اب شام میں روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نام نہاد وار آن ٹیرر تو شروع کی تھی۔ اس جنگ میں لاکھوں افغانیوں کا قتل عام کیا اور آج تک کر رہا ہے، لیکن UN ہو، نیٹو ہو یا G20، ان میں سے کسی ایک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ دہشت گردی کے اصل روٹ کازز کو ایڈریس کرے تاکہ دنیا بھر میں پھیلی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین، 9/11 کے بعد القاعدہ کے تعاقب میں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی، اور اب پیرس پر حملے کے بعد نیٹو، جس کے پاس 30 لاکھ سے زائد فوج ہے، 25,000 لڑاکا طیارے ہیں، 800 جنگی بحری جہاز ہیں، 50 AWACS طیارے، اور جس کا دفاعی بجٹ عالمی GDP کا 50% ہے، داعش کے تعاقب میں اسلامی ملک شام کو تہہ و تیگ کرنے کے لیے منظم ہو رہی ہے۔ ناظرین، ہم آج خلافت فورم میں فرانس میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے ریپرکشنز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ ناظم ہیں شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اسلامی کے۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ پیرس پر ہونے والے جو حالیہ حملے ہیں، ان کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ داعش کے بارے میں روسی صدر پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ G20 ممالک سمیت دنیا کے 40 ممالک جو ہیں وہ داعش کی جو ہے وہ مالی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ داعش ہے کیا اور اس کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ پہلے تو پیرس میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کی مذمت کرنا بنتی ہے، کنڈیمیبل اٹیکس ہیں، اور جہاں کہیں بھی ہوں دنیا میں کسی بھی رنگ و نسل، مذہب کی بنیاد پر انوسنٹ سٹیزنز کو مارنا، ان کو قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے، یہ ایک کنڈیمیبل اٹیک ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ جہاں تک صدر پیوٹن کے بیان کا ذکر ہے تو یقیناً یہ کارروائی کیونکہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے رشیا کا ایک جہاز بھی ایجپٹ کے اندر تباہ ہوا تھا گر کے، اس کے بھی کچھ شواہد ایسے ملے ہیں کہ وہ ایک ٹیرر اٹیک تھا۔ تو اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی؟ جی بالکل، داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ تو ان چیزوں کو جوڑتے ہوئے، ان کڑیوں کو جوڑتے ہوئے، اور کچھ اپنی انٹیلیجنس کی بیسس پہ، کچھ ایموشنز لوگوں کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ شاید بات کی کہ 40 ممالک اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں، اور جس میں G20 ممالک بھی بہت سارے شامل ہیں۔ داعش کا جہاں تک تعلق ہے، اس سلسلے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، میں تھوڑی سی ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو۔ داعش حقیقت میں القاعدہ کی ایک ٹوٹی ہوئی برانچ ہے۔ ہوا کچھ القاعدہ کی ایکسٹینشن کہہ لیں آپ؟ ایکسٹینشن نہیں ہم اس کو کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ القاعدہ جب ایمن الظواہری اس کو لیڈ کر رہے تھے تو یہ تقریباً 2011-12 کی بات ہے۔ اس دوران میں لیبیا کے اوپر اٹیک کیا، اور لیبیا میں اٹیک کے اندر فرانس سب سے آگے تھا، اور نیٹو اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، US انٹیلیجنس بھی شامل تھی اس کے ساتھ، بعض عرب ممالک بھی آف کورس اس میں ہیلپ کر رہے تھے اس معاملے کے اندر۔ اور اس کا پری ٹیکسٹ یہ تھا کہ وہاں پہ کرنل قذافی ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اور وہاں پہ اب ایک جمہوریت کی لہر ابھر رہی ہے، اور کچھ ریبلز ہیں، یعنی باغی لوگ جو چاہتے ہیں عرب سپرنگ کا نام دیا تھا، عرب سپرنگ کے نام کے اوپر چینج لے کے آئیں۔ تو داعش جو ہے اس نے وہاں سے اپنا ایک سٹینس لینا شروع کیا، اپنا ایک سٹینڈ لینا شروع کیا۔ ایک القاعدہ کی برانچ جو عراق میں ہوا کرتی تھی، جسے القاعدہ ان عراق کہا جاتا تھا،
انہوں نے گلوبل القاعدہ، یہ عام ناظرین کی سمجھ اور فہم کے مطابق بات کرنے کی ضرورت ہے. جو گلوبل القاعدہ جس کے لیڈر ایمن الظواہری تھے، ان سے القاعدہ ان عراق جو ہے اس کی کچھ تھوڑی سی چپکلش شروع ہوئی. وہ اس بات کے اوپر کہ ہمیں کچھ اگریسو سٹینس لینا چاہیے، اگریسو سٹینس اس معاملے میں کہ ہمیں آگے بڑھ کے کچھ کارروائی کرنی چاہیے. اور وہاں سے داعش کا آغاز ہوا. اور داعش حقیقت میں ایک عربی لفظ ہے، دولت اسلامیہ عراق و شام، جسے انگلش میں ISIS بھی کہتے ہیں اور فرینچ میں ISIL بھی وہ کہتے ہیں، کیونکہ فرینچ کے اندر شام کو لیونٹ کا علاقہ کہتے ہیں. جی. آج کل اس کو IS بھی کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ. تو القاعدہ ان عراق کے ایک لیڈر ابو بکر البغدادی، جو کہ 2004 میں بگرام جیل میں رہے ہیں اور 2004 سے کچھ عرصہ تک وہاں رہے، انہوں نے اپنی خلافت کا وہاں پہ اعلان کیا اور ان کے ساتھ ایک شورا اکٹھی ہو گئی، کچھ لوگ ساتھ مل گئے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم القاعدہ گلوبل جو ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ رہے ہیں اور ہم شام کے اندر کارروائی شروع کریں گے اور عراق کو آزاد کروائیں گے. یہ ان کا ایک دعویٰ تھا. بہرحال کچھ عرصے کے بعد ایمن الظواہری اور گلوبل القاعدہ نے ان کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا. وہ اس بیسس کے اوپر توڑا کہ جو داعش نام کی تنظیم بن رہی ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ایکشنز لے رہی ہے اور ان میں بہت سارے ان ہیومین ایکشنز ہیں. ان ہیومین ان اے سینس کہ وہ لوگوں کو بلا وجہ غیر انسانی طور پر مرڈر کرتے ہیں، قتل و غارت گردی میں حصہ لیتے ہیں. اور یہ چیز ہم نے عراق میں بھی بہت دیکھی. یزیدی پاپولیشن پوری کی پوری ہے، انہوں نے اس کو مطلب صفحہ سے مٹا دیا. اسی طرح ہی شام کے اندر بھی جبل النصرہ، جو ان کا النصرہ فرنٹ کے نام سے ریبلز کی ایک برانچ، اگریسو برانچ سامنے آئی، تو انہوں نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا. تو سمپلی جو حربی یا غیر حربی کسی قسم کے بھی جو ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ، ان کی فکر کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے، اس پر یقین نہیں رکھتے، اس کو وہ واجب القتل سمجھتے ہیں ایک طریقے سے. تو داعش کی ایک بریف سی ہسٹری ہے. تو ان کی فنڈنگ کے بارے میں بھی تو بہت سی مشکوک اطلاعات ہیں نا، کہ ان کو فنڈنگ، جیسے صدر پیوٹن نے کہا کہ G20 ممالک جو ہیں ان کی فنڈنگ میں ملوث ہیں، تو وہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب، آلدو ہمارے پاس کوئی ٹھوس شواہد تو موجود نہیں ہے کہ فنڈنگ کون کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ اور خاص طور پہ شام کے اندر سچویشن ایسی گمبھیر ہے کہ آپ کلیئرلی بتا نہیں سکتے کہ کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، کون کس کے بیک کے اوپر ہے. لیکن کویسچن تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جدید اسلحے کے ساتھ سامنے آنا، اتنی ٹریننگ کے ساتھ سامنے آنا، اتنی جلدی لوگوں کا کسی ایک تنظیم کے لیے راستہ چھوڑ دینا اور ان کا ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کر لینا، ان حالات میں جبکہ گلوبل سپر پاورز بہت ساری وہاں پہ موجود ہیں اور تباہ و بربادی علاقوں میں پیدا کر رہی ہیں، تو معاملات کچھ تشویشناک بھی ہیں اور اس کے اوپر کچھ کویسچنز بھی سامنے آتے ہیں. ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک رائے یہ ہے کہ مغرب میں ہونے والے جتنے بھی ڈیڈلی ایونٹس ہیں اس میں 9/11 بھی شامل ہے، ایک طبقہ جو ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ اپنے پروفس بھی دیتے ہیں، وہ اپنی تجربات کی روشنی میں، اور سارے کتابیں بھی آئی ہیں، تجزیے بھی آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جو ڈیڈلی ایونٹس ہیں یہ مغرب خود کرواتا ہے دنیا میں، اپنے سیاسی اور جو عسکری غلبے کے لیے ایسے ایونٹس خود کرواتا ہے. اب جو پیرس پہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی مغرب کی ہی کوئی انسائیڈ جاب ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ ماضی بعید کو تو چھوڑیے، اگر ہم سیکنڈ ورلڈ وار سے حالات اور واقعات کا تجزیہ کرنا شروع کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شک و شبہات جو ہیں وہ بہت درست ہیں اور ان کو تقویت ملتی ہے. نہ صرف یہ کہ یہ میری بات ہے،
یا یہ کوئی اخباری خبر ہے یا یہ کہ کوئی نیوز ایجنسی نے یہ بتایا ہے. میں آپ کو بعض ایسے واقعات بتاتا ہوں جو CIA نے ڈی کلاسیفائی کیے ہیں, امریکہ نے ڈی کلاسیفائی کیے ہیں, خود تسلیم کیا ہے. خاص مدت کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈی کلاسیفائی ہو جاتے ہیں. تو ان میں یہ بات آئی ہے. دیکھیے مثلاً یہ کہ یہ جو ورلڈ وار میں جو امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا تھا, تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جاپانیوں نے ہوائی جو امریکہ کا ایک جزیرہ ہے اس پر بمباری کی. حالانکہ وہاں جاپان کا بمباری کرنے کا اس جنگ کے حوالے سے کوئی تک نہیں بنتا تھا, لیکن ایک سازش کے تحت ہوائی کو خالی کرایا گیا. ان کی انٹیلیجنس کو پتہ چلا, انہوں نے بہرحال ویسے بھی وہ شکست کے دانے پر پہنچے ہوئے تھے. اس ہوائی پر حملہ کرنے سے یہ ہوا کہ وہ اس پہ وہ تباہ و برباد ہو گیا, جسے ہم اپنا پرل ہاربر کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ حملہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت کرایا گیا. اسی بنیاد پہ امریکہ نے پھر ایٹم بم استعمال کیا تھا. یعنی یہ ایسا امریکہ سے کروانے کے لیے پرل ہاربر پر حملہ کیا گیا تھا. تو ایک جواز پیش کیا گیا, ایک بنیاد بنا دیتے ہیں کسی کے کوئی ایکشن کے لیے تاکہ عوام بھی مطمئن رہے. اسی طرح ویتنام کی جنگ سے پہلے یہ گلف آف ٹونکن جو ہے اس میں ایک ویتنام کے یہ ارد گرد ہے, اس میں امریکی بحری بیڑے پر خود امریکی فضائیہ نے حملہ کیا. خود امریکی فضائیہ, یہ بھی اپنے ہی بحری بیڑے پہ خود حملہ کیا. یہ بھی ڈی کلاسیفائی کیا ہے CIA نے, کہ خود امریکی طیاروں نے اپنے بحری بیڑے, غالباً اس کا نام تھا US لبرٹی, اس پر حملہ کیا, اسے تباہ و برباد کیا اور وہ غرق ہو گیا ظاہر ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر ویتنام کی جنگ چھیڑ دی. اچھا اب میں سیدھا آ جاتا ہوں, بعد میں بات دوسری کریں گے 9/11 پر. یہ 9/11 پر بھی ہمارے ہاں بہت شک و شبہات تو پہلے ہی تھے. اب تو امریکہ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں اٹ واز انسائیڈ جاب. کیا تھا دیکھیے, لیکن یہ ڈاکومنٹس تو ابھی تک ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئے نا. نہیں 9/11 کے نہیں ہوئے. ہاں یہ آپ اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی کہ 9/11 کی یہ لوگوں کی رائے ہے, یہ بھی ابھی تو کل کی بات ہے نا. لیکن بعض تجربات, بعض انجینئرز یہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ یہ بلڈنگ جو ٹوئن ٹاور جو گرے تھے وہ ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں. آپ اب کر کے دیکھ لیجئے اس انداز میں اس انداز میں گرے. اگر جہاز ان کے ساتھ ٹکرائے ان کے ساتھ تو اس انداز سے کبھی نہیں گر سکتے. وہ اس انداز سے بالکل بیٹھ گئی ہے اور اس طرح گری ہے کہ جس طرح امریکہ میں پرانی عمارتوں کو گرایا جاتا ہے. گویا بات یہ سامنے آئی ہے, اور یہ بہت سے انجینئر اس پر متفق ہے. فرانس میں اس پر کتاب لکھی گئی, انگلینڈ میں لکھی گئی, امریکہ میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ 9/11 جو ہے انسائڈ جاب تھا. یہ یعنی بات یہ کہ جس طرح دوسری بوسیدہ عمارتوں کو گراتے ہیں, اسی طرح جب یہ پلاننگ یہ کی گئی, جو بتایا جاتا ہے کہ جو ہی یہ جہاز ٹکرائے اس کے نیچے جو رکھا گیا تھا بارود, اس کو بلاسٹ کر دیا گیا اور وہ یوں نیچے آ گیا. اب بھی ایک انجینئر نے یہاں دعویٰ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی عمارت کے ساتھ جہاز ٹکرانے کے بعد اس کو اس طرح گرا کر دکھا دے, یا کوئی ملک یا جس طرح یہ ٹوئن ٹاور گرے ہیں تو ہم مان لیں گے. ٹھیک ہے, پیرس دھماکوں کے حوالے سے بتائیے, یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے, اسی طرف بھی آ رہا ہوں. مطلب پھر یہ آخری بات ہے 9/11 کے حوالے سے, یہ سب اکثر میں 9/11 کے بغل بچے ہیں جو کچھ بعد میں ہو رہا ہے. 9/11 میں آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ جیسے ملک میں 20 منٹ تک ایک غیر ایسا جہاز جس کی شناخت نہ ہو رہی ہو فضا میں رہے اور امریکی فضائیہ موو ہی نہ کرے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ پینٹاگون کے اندر جو جہاز گرا تھا, جس نے پینٹاگون کی دیوار میں سوراخ کیا تھا, اس میں بڑا ایک مضحکہ خیز خبر ہے کہ جو حصہ جہاز کا وہ دیوار کی دوسری طرف گرا وہ حصہ بڑا تھا اور سوراخ چھوٹا تھا. یہ اس طرح کی باتیں کہ صاف ہے. اچھا اسی طرح انہوں نے پھر 9/11 کے بعد پھر افغانستان کا معاملہ کیا, عراق پہ حملہ کیا وغیرہ وغیرہ, اور پھر انہوں نے 9/11 کے معاملے کو دبنے نہیں دیا. 7/7 اسی کا حصہ تھا. 7/7 میں کیا ہوا تھا, وہ مشقیں تھیں جو مشقیں کرا رہی تھی, وہ صرف دہشت گردوں سے کس طرح نبٹنا ہے. تو کچھ جو پاکستانی نژاد برٹش لڑکے تھے ان کی بیک پر جو اسلحہ باندھا گیا وہ سارا تو تھا وہ مصنوعی, لیکن ان کی بیک پر اصلی بارود بھر دیا گیا.
اور جب وہ جا کے ٹکرایا تو وہ پھٹ گیا اور اتنی ہو گئی. تو یہ کام جو ہے یہ ہوتے ہیں. 88 میں بھی یہی ہوا تھا, پھر زیادہ تفصیل ہو جائے گی. اب یہاں جو پیرس کا معاملہ ہے, ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی مصدقہ بات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ بھی انہوں نے خود ہی کروایا. لیکن جو ہسٹری ہوتی ہے کسی چیز کی وہ بتاتی ہے کہ آگے جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. تو جس انداز سے یہ کیا گیا, دیکھیے جو لوگ بھی اس بات سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ کس انداز کی سیکیورٹی ہے ویسٹرن کنٹریز میں, خاص طور پر پیرس نے جب حملہ کیا ہے, فرانس نے حملہ کیا ہے یہ ان پہ داعش پر, تو اس کے بعد انتہائی سخت سیکیورٹی تھی. تو یہ بات ناقابل فہم ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح پہنچ گئے, انہوں نے اس طرح بارودی حاصل کر لی, جیکٹس حاصل کر لی, اور کس طرح یہ صاحب لیٹر آن اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ جیسے پاکستان میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آرمی پہ اور سیکورٹی ایجنسیز پہ جو ہے بات آتی ہے کہ یہ کیا کر رہی تھی. تو پیرس میں بھی اتنا واقعہ ہوا, اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی سیکورٹی جو ہے وہ بہت ہائی الرٹ پہ تھی, تو اس طرح کا واقعہ بلکہ کئی واقعات رونما ہو گئے, کئی گھنٹے تک ہوتے رہے. تو اس پہ ہم لیٹر آن جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ ان کی ایجنسیوں یا ان کی آرمی پہ بات کیوں نہیں اٹھائے گی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پیرس میں ہونے والی دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر بات کریں گے. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ویلکم بیک ناظرین. رضا الحق صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پیرس میں دہشت گردی کا, اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے ری ایکشن ہے. اگر یہ مسلمانوں نے کیا ہے, اور جیسے باتیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, مسلمان کو جو ہے جو سسپیکٹ ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, تو آپ یہ ذرا انالیسس دیجئے کہ کیا یہ ری ایکشن ہو سکتا ہے کہ جو عراق میں کر رہا ہے امریکہ اور نیٹو, اور جو افغانستان میں کیا, جو کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے, جو اسرائیل جو ہے فلسطین میں کر رہا ہے, تو اس کا ری ایکشن ہو سکتا ہے یہ؟ جی وسیم صاحب, یہ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اور اسلام کی تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو کنڈون نہیں کر سکتا, مطلب اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتا کہ انوسنٹ لوگوں کو مارا جائے. بالکل صحیح. اسلام کے کچھ حربی اصول ہیں, اور ان حربی اصولوں میں سے ایک بہت میجر اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اینیمی کمبیٹنٹ نہیں ہے, جو آپ کے سامنے جنگ میدان جنگ کے اندر آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, اس کو ہم اس پر حملہ بھی نہیں کر سکتے, اس کو مار نہیں سکتے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور تنظیم اسلامی کا چیلنج نہیں کر رہا, جو آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, آپ اس کے خلاف اٹیک نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی, اس کو اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ویسٹ کے جو مورل اور ان کے ایتھکس جو ہیں ان کے ہمیشہ ڈبل سٹینڈرڈز رہے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, آپ آج سے 100 سال پہلے بھی دیکھ لیں تو ان کے یہی ڈبل سٹینڈرڈز تھے. پہلی جنگ عظیم یورپ میں لڑی گئی, ان کے آپس کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ڈسیپشن کروا کے ایک دوسرے کو لڑوا کے, خاص طور پر بینکرز نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑوایا اور ایک جنگ بڑی شروع کی جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے. دوسری جنگ عظیم بھی یورپ میں ہوئی, وہیں پہ قتل ہوئے. حتیٰ کہ ویتنام وار, جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے, اس کے آگے چلتے چلتے آپ دیکھیں عراق کی پہلی جنگ, پھر 9/11 کے بعد عراق اور افغانستان کے اندر جنگ, لیبیا میں جنگ, افریقہ کے ممالک میں جنگ, اس کے بعد سیریا کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہاں پہ جنگ, بمباری, لوگوں کا قتل عام. کشمیر, فلسطین اور چچنیا تو مختلف سچویشن ہے جو کہ تقریباً 30, 40, 50 سال سے چل رہے ہیں. تو لوگ ایک وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنی حکومتوں کے ہو یا دوسرے اداروں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں کسی قسم کا انصاف مہیا کریں, ان کی جان و مال کا تحفظ کریں. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایموشنز میں آ جاتے ہیں. حالانکہ اس بات کو اسلام اس کی اجازت اس طرح نہیں دیتا. انصاف اس جو ہے وہ اسلام کا پہلا اصول ہے, اور انصاف دونوں طرف موجود ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز, کچھ تنظیمیں وہ ایسے سافٹ ٹارگٹس کو جو کہ ایموشنلی ہٹ ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے قابو میں لے لیتی ہیں, ان کو برین واش کرتی ہیں اور ان کو استعمال بھی کرتے ہیں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام واقعات جو بھی ہوتے ہیں اس میں مسلمان ہی انوالوڈ ہوتے ہیں، لیکن ایک ایلیمنٹ ایسا موجود ہوتا ہے اور اس کو ناجائز طور پہ کچھ آرگنائزیشنز استعمال کرتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جن دنوں میں انگلینڈ میں ہوا کرتا تھا، وہاں پہ MI6 جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ باقاعدہ مسلمانوں کو فون کر کے کہا کرتی تھی ہمیں جوائن کریں، ہمارے لیے مخبری کریں، MI6 کو جوائن کریں، ہمارے لیے مخبری کریں. تو یہ ایک فیکٹ ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. سلیکٹڈ لوگوں کو ہوتا تھا کہ عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو فون کر کے. آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا؟ میرا اپنا جنرل ذاتی ایکسپیرینس ہے. یہ آپ کو آفر آئی؟ جی بالکل، یہ آفر آئی کیونکہ ان کو معلوم تھا ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ لنکڈ ہے. ان کو معلوم تھا کہ یہ ایز اے کمیونٹی ورکر برمنگھم سٹی کی ایک بڑی مسجد کے ساتھ بھی لنک رکھتا ہے، تو ہمیں وہاں سے انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. تو ایسے اب اندر کے حالات کیا ہیں اور کیا حالات کیا ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے. ان کا ایک پروگرام تھا باقاعدہ جن میں مدرسوں کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا. نام پروگرام کا یہ تھا ٹریننگ کے لیے، پریونٹنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم، کہ آپ بچوں پہ نظر رکھیں اور ہمیں اطلاع دیں. ٹھیک. اب جب لوگ اس طرح کی پرسیکیوشن کو دیکھتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے ہمیں، تو بہت سارے لوگ جو اسلام کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتے وہ پھر اس کا ریاکشن شو کرتے ہیں، اور ریاکشن پھر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی سخت بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز کسی طرح بھی کنڈون نہیں کی جا سکتی. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک درست طرز عمل ہے، لیکن یہ ہیومن سائیکی کا حصہ ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ یورپ کا ہی اور ویسٹ کا ہی جو ہے ایک فلسفہ ہے کہ کسی بھی ملک میں سڈن رجیم چینج جو ہے وہ ویکیوم پیدا کر دیتی ہے اور ایک کیاس کی پوزیشن آ جاتی ہے اس ملک میں، اس علاقے میں، اس خطے میں، کہ کیاس کی ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہی بات جو ہے سڈن رجیم چینج کی، یہ امریکہ خود اس کا باعث بن رہا ہے. چاہے وہ مڈل ایسٹ میں عرب سپرنگ کے نام پہ ہو، افغانستان میں 9/11 کے اس کے بعد القاعدہ کے تعاقب میں ہو، یا پھر عراق میں ہو جوہری ہتھیار وہ جو تھے کیا تھے جی، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، اس کے تعاقب میں جو ہو. تو یہ سڈن چینج تو یہ خود لا رہے ہیں اور پھر یہ فلسفے بھی انہی کے ہیں. تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے ان کے پارٹ پہ؟ دیکھیں وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ ویسٹ نے، امریکہ نے، یہ دنیا میں جو فساد ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک چیز پر فوکس کر لیا ہے. اور فوکس کس چیز پہ کر لیا ہے کہ اسرائیل کی، یہودیوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اسرائیل کی حفاظت کرنی ہے ایٹ اینی کاسٹ. صحیح، ایٹ اینی کاسٹ کرنی ہے. یہ ایک چیز انہوں نے طے کر لی ہے. اب وہ تمام دنیا کے معاملات کو اس کے ارد گرد گھما رہے ہیں، جو معیارات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اور ڈبل ٹرپل سٹینڈرڈ بھی آ جائیں گے ہر قیمت پہ. اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا وہ اعتراف نہیں کرتے. وہ بالکل اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا ہے. دیکھیے لہٰذا کیا ہوا کہ اسرائیل، یہ دیکھا گیا کہ کون کون سے ممالک ہیں خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ انہیں فوکس کیا گیا. ان میں سے ایک عراق بھی تھا جس کے بارے میں یہ ان کا خیال ہے کہ خیال تھا ان کا، درست ہی تھا یا غلط ہے یہ تو تاریخ ثابت کرے گی، کہ عراق کسی وقت جو ہے صدام کا عراق، یہ کسی وقت بھی اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. لہٰذا اب اس کے کوئی نہیں دیکھنے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، دنیا میں فساد کیا پھیل جائے گا، دنیا میں انسانوں کی جانیں کس طرح ضائع ہوں گی، کیا کچھ ہوگا، جنگ ہوگی، جو ہوتا سو ہو. اسرائیل کا ڈیفنس جو ہے وہ خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے. لہٰذا وہ ایک بہت بڑا، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے WMD، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، اس کا ایک جھوٹ گھڑا گیا جس کا بعد میں اب اعتراف بھی کر لیا گیا، اور اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹا گیا جیسے دنیا میں اگر عراق ابھی چاہے تو ساری دنیا کو تباہ کر دے، اس طرح اس کا ڈنڈورا پیٹا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے باقاعدہ انسپیکٹر عراق میں بھیجے گئے، انہوں نے رپورٹ دی، جعلی رپورٹس لی ان سے کہ نہیں، انہوں نے رپورٹ دی ایسی کوئی بات نہیں ہے.
انہوں نے انسپیکٹر نے بات نہیں یہ رپورٹ دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑ لیا صدر صدام اپنے محل کی تلاشی دے. یہ وہ یعنی جان بوجھ کے وہ اقدام کرتے رہے کہ جنگ کی نوبت آئے اور پھر وہ زبردستی وہ جنگ جو ہے ان پر مسلط کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عراق میں جو ایک سینٹرل جیسا بھی تھا صدام، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، جیسا بھی تھا اس نے عراق میں ایک امن قائم کیا ہوا تھا. یعنی معاملہ بے ہنگم نہیں تھا، ایک کنٹرول میں معاملہ تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا؟ جب صدام کو نکالا تو کیا ہوا کہ وہ داعش اس کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی طاقت نہ رہی ان کی، جب وہ مالکی وغیرہ کو نور مالکی وغیرہ کو بٹھا دیا، انہوں نے اہل سنت کے خلاف باقاعدہ محاذ بنا لیا، جس کے نتیجے میں وہ القاعدہ نے بھی جنم لیا اور القاعدہ سے پھر داعش نے جنم لیا. اور یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہاں جو سینٹرل قوت تھی جس نے کنٹرول کیا ہوا تھا، وہ قوت جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. یہی کچھ دیکھیے پھر معمر قذافی پھر میں یہی بات کہتا ہوں، میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ ڈکٹیٹر تھا جو بھی تھا، اس نے لیبیا میں امن و امان قائم کیا ہوا تھا. اب لیبیا میں کیا ہے؟ اب لیبیا میں شاید کوئی باقاعدہ حکومت ہی نہیں ہے جسے باقاعدہ حکومت کہا جائے. تو یہ ویکیوم پیدا کر دیتے ہیں خود ہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو جو بھی پھر جو تباہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اور یہ بات ٹونی بلیئر نے حال ہی میں، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ سارا پروپیگنڈا تھا، وہ سارا جھوٹ تھا. میں اپنے میرا ضمیر بڑا داغدار ہے اس حوالے سے کہ ہم نے عراق پر جو حملہ کیا وہ بالکل جھوٹا عذر تراش کر کیا، یہ سب کچھ فراڈ تھا، یہ اس نے تسلیم کیا ہے. اور اس نے اور پھر اب داعش کو رو رہے ہیں. بھئی داعش کیوں نکلی پھر وہاں؟ نہیں سر، یہ جو ٹونی بلیئر نے معافی مانگی ہے اس پہ کیا یہ کافی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آپ نے مار دیے ہیں اور اس کے بعد ایک کئی سالوں کے بعد آپ نے ایک معافی نامہ جو ہے وہ ایک میڈیا میں دے دیا؟ کیا اگر فرض کریں یہ داعش نے جس نے ذمہ داری قبول کی ہے پیرس حملوں کی، اگر وہ بھی وہ معافی کا اعلان کر دے کہ جی ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دیں، تو کیا دنیا معاف کر دے گی انہیں؟ یہی بات ہے نا کہ طاقت کی بات، طاقتور جرم کرے تو کچھ اور ہوتا ہے اور کمزور جرم کرے تو کچھ اور ہوتا ہے. واقعتاً آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر کل کلان داعش کہہ دے جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کو قانون کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کرتے، کیا یہ تو قانون کے حوالے بھی نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو، کسی ٹریبونل کے سامنے پیش نہیں کیا. اور میں کہتا ہوں نہ انہیں معاف کیا جانا چاہیے اگر انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جیسا کہ ابھی رضا الحق صاحب نے بتایا کہ اسلام تو صرف حربی کافر کو قتل کرنے کا قائل ہے. حربی کافر کو، عام کافر کو نہیں، حربی کافر جو جنگ میں آپ کے سامنے آپ کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہے اس کو آپ قتل کریں جائز ہے. وگرنہ عورتوں اور بچوں کی بات تو بہت دور کی ہے، آپ کسی کافر کو بھی راہ جاتے قتل نہیں کر سکتے، اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. اور یہ جو کچھ کہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں اس کو اسلام کہہ کر کرتے، یہ جان بوجھ کر ویسٹ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ کیا اور اسلام کی، جیسے یہ کہا کہ بس جو لوگ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. یقیناً ان کی غلطی ہے، یقیناً انہیں سزا ملنی چاہیے، یقیناً وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں. کسی بھی معصوم انسان کا خون بہانا، کوئی بھی، میں کہتا ہوں کسی جانور کا بھی بلا وجہ خون کیوں بہایا جائے؟ دیکھیے آپ کسی استعمال کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بات اور ہے، لیکن بلا وجہ اگر آپ کسی جانور کا بھی کسی کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. لہٰذا یہ بات جو ہے وہ اصل میں یہ سب کچھ فساد خود ہی پیدا کرتے ہیں، فساد کی بنیاد بناتے ہیں. جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور اس صورت میں اور تو یہ پھر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ داعش کا نتیجہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انہیں مزید بھگتنا پڑے گا، اور یہ ان کی اپنے ہی کارناموں کا نتیجہ ہے. یعنی داعش کو مزید بھگتنا پڑے گا، انہیں بھگتنا پڑے گا، ظاہر ہے. دیکھیے جی فرانس کے صدر نے خود کہہ دیا ہے اس افسانے کے بعد کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف شاید جنگ جیت بھی جائیں لیکن ہم دہشت گردوں کو ختم نہیں کر سکتے. یہ تو اعتراف ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ اعتراف تو صدر اوباما جو ہے وہ UN کی جنرل اسمبلی کے خطاب میں بھی کر چکے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ امریکہ اکیلا نہیں لڑ سکتا، یہ پوری دنیا کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ ہے. یہ دیکھیے یہ جنگ کے ذریعے ختم ہو ہی نہیں سکتی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انصاف کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، شامیوں کے ساتھ ظلم نہ ہو،
کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو تو امن خود بخود قائم ہوگا. سر G20 کی جو ابھی کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو G20 نے ایک اتحاد بنانے، بہت بڑا اتحاد بنانے کے جو ہے وہ طرف اندیا دیا ہے انہوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے خلاف جو ہے جہاں پہ یہ جو داعش ہے یہ بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہی ہے، بلکہ وہاں پہ کئی علاقوں پہ اس کا قبضہ بھی ہے، تو اس کے خلاف تو یہ کوئی میجر آپریشن لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. داعش کے خلاف تو مل جل کے تو وہ کر رہے ہیں، وہ داعش کے خلاف میجر آپریشن کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، کریں. لیکن یہ کہ خود اپنے گریباں میں بھی تو منہ ڈالیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں، کہاں کہاں مظالم کی ایسی ایسی داستانیں جو ہیں وہ بکھیر رہے ہیں کہ شاید ہلاکو خان اور چنگیز خان بھی ایسا ظلم نہیں کر سکے تھے جو ظلم آج کی جدید ریاستوں نے افغانستان میں کیا، عراق میں کیا، کہاں کہاں نہیں کیا، ویتنام میں کیا، کہاں کہاں نہیں انہوں نے کیا. انہیں بھی یقیناً سنبھلنا چاہیے، یقیناً انہیں بھی سزا دی جانی چاہیے، لیکن انہیں بھی اپنے گریباں میں منہ ڈالنا چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ڈسکشن جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس، ول بی رائٹ بیک. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ویلکم بیک ناظرین. رضا الحق صاحب یہ فرمائے کہ G20 کا اجلاس ترکی میں جو تھا وہ ہونے والا تھا شام کے موضوع پہ، کہ شام میں جو مسائل چل رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے، اس کے حل کے لیے. مین وائل یہ فرانس میں جو ہے وہ یہ ہو گئے، سارے واقعات ہو گئے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ G20 نے پھر جو سٹانس لیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ G20 کے اس جو سٹانس پہ کوئی بہت بڑا اتحاد بن کے وہاں پہ کوئی فوجی کارروائی کرنے والا ہے، یا کوئی پرامن حل نکالیں گے اس مسئلے کا؟ وسیم صاحب بہت چھوٹا سا جواب ہے اس بارے میں. پہلے تو یہ کہ داعش سے زیادہ شام کے جو سویلینز ہیں ان کے بارے میں فکر ہے مجھے، جی، کیونکہ داعش تو جہاں جیسے بھی ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر سکتی ہے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ یورپ میں جا رہے ہیں، یورپ والے ان کو روک رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں، اور جب وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہر طرح سے بمباری ان کے اوپر اب تو ہوتی ہے. انہوں نے راستے کھول نہیں دیے ہیں. اب تو اب انہوں نے بند کرنا شروع کر دی. آسٹریا نے ایک پوری آئرن کی بارڈ لگا دی ہے اس سالنے کے بعد تو نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شام کے جو مہاجرین ہیں ان کو ہم اسی طرح جو ہے وہ راستہ دیں گے اور ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے. اعلان تو یہ ہو رہا ہے. یہ اس کے بعد کے اعلانات مختلف ہیں. ریپبلکنز نے کہا بند کر دیں ان کو. کینیڈا بھی جو لینا چاہ رہا تھا وہ بھی کہتا ہے ہم نہیں لیں گے اب. اور یورپ میں بھی بہت سارے ممالک نے یہ کہا ہے، پٹیشن دائر کر دی ہے باقاعدہ یورپین کمیشن کے اندر کہ اب مہاجرین کا پرابلم ہے، وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں. دیکھیے G20 پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی میں ہو رہا ہے، ترکی نیٹو ممبر ہے، یہ بات بھولنی نہیں چاہیے. صحیح. نیٹو ممبر ہونے کے ناطے جو یورپین یونین کا فیصلہ ہوگا ترکی کا بھی فیصلہ وہی ہوگا، اس سے مختلف نہیں ہوگا. باتیں جنگ کی طرف جا رہی ہیں، امن کی طرف کوئی بات جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. بظاہر فرانس بھی حملے کر رہا ہے، USA بھی حملے کر رہا ہے، رشیا نے بھی حملے شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور جس کا بھی بس چلتا ہے وہ بھی وہاں پہ حملے کر رہا ہے سیریا کے اندر. جان کیری کا بیان آیا بہت جلد ہم شام کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب وہ کس حد تک یہ بات سچ ہے، یعنی فوجی حل جو ہے، فوجی آپریشن حل ان کے پیش نظر ہے آپ کے خیال میں؟ اس بارے میں انہوں نے کلیئر تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن یہ کہا ہے کہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ آج کا ہی بیان ہے ان کا. تو ممکن ہے مذاکرات بھی بیک ڈورز، بیک چینل پالیسی کے تھرو ہو رہے ہوں، لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جنگی مہم جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے نا انفلیم ہوگی اور زیادہ بڑھے گی. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پیرس میں جو یہ واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور خاص طور پہ اس واقعے کے بعد مڈل ایسٹ کے حالات جو ہیں وہ اس میں کچھ چینج آئے گی، بڑی چینج آئے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ میں جس تیزی سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، کچھ تو جو تھے مہاجرین کہہ لیے، فرانس میں بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور کچھ جو ہے وہاں لوگ کچھ کنورٹ بھی ہو رہے تھے. اس سے اسلام جو ہے وہ اس کے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ رہی تھی. اور یہ دیکھا جائے تو واقعتاً ان کے نقطہ نظر سے بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک سمجھ لیجیے، چاہے وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہوں، لیکن عیسائیوں کا ملک ہے، اور وہاں بالترتیب جو ہے آہستہ آہستہ
وہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے تو ان کے لیے باعث تشویش تو ہے، لیکن یہ اس کا باعث خود بنے ہیں۔ یہ انہوں نے، آپ نے دیکھا جس وقت ان کا معاشرتی ڈھانچہ تباہ ہوا ہے، تو معاشرتی ڈھانچہ تباہ ہونے سے کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ کہ بچوں کی پیدائش جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، آبادی صفر اس کا بلکہ مائنس آبادی کم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو انہیں پھر اپنے صنعتی کارکن بھی چاہیے، انہیں دوسرے کاروباروں کے لیے بھی۔ تو جو مائیگرنٹس گئے تھے وہ امیگرنٹس جو گئے تھے ان سے کی مدد لے کر وہ اپنا کاروبار زندگی چلا رہے تھے، تو یہ ان کی ایک ضرورت بھی تھی۔ اب یہ جو سچویشن ہے، اب وہ اس سے بڑی تشویش محسوس کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ اس سے کنورٹ بھی ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ میں تو جیل میں تو جو جاتا ہے اس کا بہت زیادہ امکان ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اسی طرح یورپ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ، فرانس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں 3 افراد روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ سر یہ تو ایک میں آپ کو بتاتا ہوں نا، لیکن ان واقعات کے بعد مسلمان جو مقیم ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ یقیناً اضافہ ہوگا، اور جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ جو امکانات، جو شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ خود بھی کیا ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی میں آپ کو ابھی ایک یورپین ہی کے ایک کال جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں، جو اس نے اس حوالے سے دیا کہ مسلمانوں کی تعداد کے حوالے سے اور اس کا نتیجے حوالے سے۔ تو وہ آپ نوٹ کیجئے کہ اس واقعے سے کتنا پہلے وہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ ایسا جو کہہ رہا تھا تو اس کا وہ چاہتا کیا تھا کہنے والا، اور وہ یورپ کا ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ بیان کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اسلام از اے وائرس deadly spreading throughout Europe and Western world. We are going to wait for too long to develop a vaccine to find a way to fight this. وہ کہہ رہے ہیں اسلام ایک وائرس ہے اور یہ پھیل رہا ہے، تو اب اس کو کیسے اس کا یہ اس طرح کی واردات کی جائے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ مساجد کے باہر جو ہے وہ لکھا لگایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، ایک سکھ کو جو ہے وہ مسلمان سمجھ کر اس کی درگت بنا دی گئی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ویکسین ہے؟ وہ تو اپنی طرف سے صرف ویکسین کے طور پر استعمال کریں گے نا آپ، کہ اب جو مسلمانوں پہ جو ہے وہ مظالم کا لائسنس ٹو کل کا، مسلمانوں کو لائسنس وہاں کے لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے ماننے کا، یا یہ ہے ان پر ملازمت کے دروازے بند کر دی جائے، ان پر زندگی کے دوسری تمام مراد جو ہیں وہ ختم کر دی جائے، اور وہ وہاں سے اس کو نکال دیا جائے۔ اصل میں جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس تعداد سے گھبرائے ہیں، جو تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور یہ اب نکالیں گے وہاں سے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ویزا کی پالیسیوں میں انتہائی سختی ہو گئی ہے، لہٰذا سب سے پہلا اثر تو یہ پڑے گا، پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی، کہ اب وہ معاش کے سلسلے میں یورپ نہیں جا، وہ آسانیاں نہیں رہیں گی، وہ دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں گے، اور جو وہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی روزگار کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے خاص طور پر پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے، فورن ایکسچینج ہے، وہ تو ہمارا سب سے بڑا ذریعہ آمدن جو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، اور آپ کو بغیر کوئی چیز ایکسپورٹ کیے آپ کو ڈالر اور آپ کو پاؤنڈ مل رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی معیشت پر بھی بہت برا اثر پڑے گا، اور عرب ممالک پر اس طرح پڑے گا کہ عرب ممالک کو، کیونکہ شام کے حوالے سے معاملہ ہے، تو عرب ممالک پر عسکری نتائج بھی اس کے نکل سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں بھی امریکن فوج ہے، لہٰذا سعودی عرب میں بھی جو اپرائزنگ ہے اس کو بھی کوئی مزید اشیر بات دی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فساد کی بنیاد بنائیں گے اس واقعے کو۔ رضا الحق صاحب یہ فرمائیں کہ اس پیرس کے واقعے پہ پوپ فرانسس کی طرف سے جو رد عمل آیا، اور انہوں نے اس واقعے کو تیسری عالمگیر جنگ کا پیش خیمہ ثابت کرنے کی کوشش کی یا بتایا، آپ یہ فرمائیں کہ پوپ کا یہ جو رد عمل تھا فوری طور پہ، یہ کچھ جذباتی رد عمل نہیں تھا؟ کیا واقعتاً یہ تیسری عالمگیر جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہونے جا رہا ہے واقعہ، یا کچھ ہونے جا رہی ہے تیسری عالمگیر جنگ؟ مجھے تو یہ کچھ جذباتی رد عمل لگتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا نہیں خیال یہ کوئی جذباتی رد عمل ہے، یہ بہت عرصے سے پلاننگ ہو رہی ہے۔ پوپ فرانسس عیسائیوں کے اس فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو رومن کیتھولکس کہلاتے ہیں۔ وہ اپنے رومن امپائر جو بڑی مشہور تھی اس کی ریوائول کے لیے بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ جرمنی اور فرانس اس کا ہارٹ لینڈ ہے، یورپین یونین اسی کی ایک ابتدائی شکل ہے جو آگے چل کے جیروسلم کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان سب کا رخ جیروسلم کی طرف ہی ہے۔
اسرائیل پہلے ہی وہاں پہ موجود ہے یروشلم کے اندر، اور وہ خود جو زائنسٹ جوز ہیں اور جو امریکہ کے اندر زائنسٹ کرسچنز ہیں، یہ جو جس کو نیو کانس کہتے ہیں، نیو کنزرویٹیوز، بیپٹسٹس، ایونجلسٹس جو ہیں، یہ بہت عرصے سے وہاں پہ جا کے سیکنڈ کمنگ آف دا کرائسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور جو جوز ہیں، زائنسٹ جوز، وہ تو اپنے مسایہ جسے ہم دجال کہتے ہیں اس کی لیے تیاری میں مصروف ہیں. تو اسی طرح ایسٹرن آرتھوڈاکس جو رشینز ہیں وہ بھی استنبول میں خاص طور پہ جہاں وہ اپنا تخت ہوتا تھا ان کا، کانسٹینٹینوپل، کانسٹنٹائن وہاں حکمران تھا، اور اس کے آگے پھر بیت المقدس، اور جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس جگہ کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں. تو بہت ڈیپ، بہت گہری ریلیجس وائبز ہیں اس چیز کے اندر. یہ فنیٹکس ہیں، ریلیجس سر فنیٹکس آپ کی ہیں. بات بالکل 100% ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرمائیں کہ جیسے مسلمان جو ہیں وہ دنیا بھر میں اسلام کے غلبے کا خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی حق ہے کہ وہ عیسائیت کے غلبے کے لیے اور اپنی سلطنت کے قیام کے لیے وہ بات کریں. اسی طرح یہودی جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے تھرڈ ورلڈ وار شروع کر دینا اور ایک پلاننگ کے تحت کرنا، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. دیکھیے حق سب کو ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو حق پر ہے غالب وہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے جنگ تو ہوگی، یقیناً ہوگی، اور اس میں بہت سارے فریق انوالو ہوں گے. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید مرزا ایوب بیگ صاحب اس کے اوپر مزید روشنی ڈال سکیں، لیکن بظاہر جنگ تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے رضا الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ جنگ تو ہوگی ان اینی کیس. اگر یہ جنگ ہوتی ہے، تیسری عالمگیر جنگ ہوتی ہے، تو مسلمان تو پوری دنیا میں جو ہے وہ کسی، آپ حالات دیکھ لیں مسلمانوں کے کہ پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کی ریوائیول کا امکان تو نظر نہیں آتا. پھر وسیم صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تو جان نہیں ہے اور مسلمان دبے ہوئے ہیں. مسلمان عوام جو ہے پسے ہوئے ہیں، اور مسلمان حکمران جو ہیں وہ غلامی اختیار کر چکے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو زمینی حقائق ہیں، اور جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ زمینی حقائق ہی نظر آتے ہیں. لیکن اس کے بالکل ایک دوسری بات بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں ان کے مطابق تو قیامت سے پہلے ساری دنیا میں عالم اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ نظر آئے گا، وہی گاڑا جائے گا، وہی غالب، یعنی اسلام تمام دنیا میں غالب ہوگا. اور ہمارے لیے زمینی حقائق کی یقیناً کوئی صورتحال نہیں، چاہے ہماری عقل کتنا بھی اس کو تسلیم کرے، لیکن ہم تو وہ بات تسلیم کریں گے جو ہمارے نبی پاک نے فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا. آپ نے فرمایا کہ کوئی گارے اور مٹی کا بنا ہوا پختہ مکان یا کوئی اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ وہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو، یا تو اس کے پڑھ لینے والے کی عزت کے ساتھ یا اس کے انکاری کی ذلت کے ساتھ. یعنی جو تو اسلام کو قبول کر لے گا اسے سعادت حاصل ہوگی اور وہ تو اس عزت والوں میں شامل ہو جائے گا، اور دوسرا جو مغلوب ہوں گے پھر وہ ایک مغلوب کی حیثیت سے، ایک یعنی دوسرے درجے کی حیثیت سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن حیثیت مجموعی اسلام کا جو ہے وہ غلبہ ہوگا. اب یہ کیسے ہوگا یہ ہمارے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہنا، لیکن اس وقت یہ دیکھیے کہ باقی مسلمان ممالک تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اتنے خراب حالات کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی معاملات میں کتنی ترقی کر گیا ہے، اور اپنے دشمن جو ہندوستان سے جو وہ اس حوالے سے کتنا آگے ہے. دوسرا ادھر دیکھیے روس جو ہے اس جہاں عیسائی ہیں، روس جو ہے جہاں یہ کہا جا سکتا ہے جہاں اصلی عیسائی ہیں وہ ہے، اس کا بھی بہرحال تصادم ہے امریکہ اور یورپ سے بہت سے معاملات پر. تو اور پھر ادھر چائنا میں پورا ایک صوبہ ہے جس کی آبادی 5 کروڑ سے زائد ہے جو مسلمانوں پہ مشتمل ہے. تو یہ عین ممکن ہے یہ بھی کوئی اتحاد اس طرح بنے. یہ تو اب ہم صرف اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ نتیجے کے طور پر وہ بات نکلے گی کہ اسلام کا غلبہ ہوگا. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میری ذاتی بات ہے، یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے، کسی اور دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا. اور ہمارے کیونکہ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں ہمارے
احادیث کے مطابق مہدی جو ہیں وہ بھی آنے والے ہیں، ان کی سربراہی میں جو ہے مسلمان لڑیں گے، اور یہاں مشرق میں اس سے پہلے اسلام نافذ ہو چکا ہوگا، یہاں لہٰذا مشرق سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی سپورٹ کریں گی، اور وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 80 جھنڈوں کے تحت وہ احادیث کی بات جو ہے وہ تو 100% ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن جو آپ سینیریو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ رشیا، چائنا اور پاکستان یعنی تینوں ڈیفرنٹ مذاہب اور ان کا اتحاد آپ اس کی بات کر رہے ہیں، وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، وہ تو بات کی بات ہے نا، اس وقت جو اگر کچھ ہو سکتا ہے، کوئی جنگ کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، تو یہی دو فریق بنتے ہیں کہ بالآخر رشیا جو ہے وہ امریکہ کے سامنے آ جائے اور چائنا بھی امریکہ کی سپرمیسی کو اسے انکار کرے۔ تو ضرور نہیں کہ پہلی جنگ جو ہو وہ مذہب کے نام پر ہو، وہ پہلی جنگ ایسی ہو سکتی ہے جس میں مذہب کا معاملہ یہ فریقین بن جائے اور پھر اس سے سب کمزور پڑے، یقیناً اس سے سب کمزور پڑے، پھر یہ امکان ہے کہ مسلمانوں کو اس صورتحال میں بڑھنے کا موقع ملے، اور جس میں حضرت مہدی کی ہمیں بتایا گیا ہے، یہ ایک مبارکباد کا معاملہ دیا گیا کہ وہ آئیں گے اور مسلمانوں کو فتح حاصل کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ شام میں، دیکھیے شام کا بھی اس وقت کتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں، شام کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والی جگہ قرار دی ہے مکہ کو، اور برکت والی جگہ قرار دی ہے مدینہ کو، اور اس کے بعد برکت والی جگہ قرار دی ہے شام کو۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شام کی کوئی ایسی حیثیت دینی نقطہ نظر سے بھی ہے، اور وہاں اس وقت فساد ہے، اور اس فساد سے، اس شر سے خیر ابھر سکتا ہے، وہ ہم اس پر اس وقت کوئی دلائل نہیں دے سکتے کہ کس طرح ہوگا، کیوں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کیونکہ نبی کا فرمان ہے تو یہ ہوگا ضرور۔ اس سے پہلے یہ جنگ جو ہے، جو مذہب کے نام پہ تو شاید نہ ہو، لیکن وہ اس طرح اگر کوئی تیسری جنگ اگر ہو سکتی ہے، اس میں یہ ہوگا، پھر ایک بات پکی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ساری دنیا کمزور پڑے گی، یعنی جیتنے والا بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ اٹھ کر 2 انگلیاں کھڑی کر کے وکٹری کا نشان بنا سکے، اور ہارنے والا تو ہار ہی جائے گا، تو اتنی کمزور پڑ جائے اس وقت، اس کے بعد یہ چانس ہے کہ مسلمانوں کو یہ موقع ملے۔ ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، ہم اپنے خلافت فورم کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق ملک شام سے بھی کو ہمیں خیر کی خبر جلد از جلد موصول ہو، اور وہاں پہ جو خونریزی ہمیں نظر آ رہی ہے، یا G20 کا جو پلان ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم جو ہے وہ ناکام بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق وہاں پہ ایک دیر امن اور واقعتاً وہ سرزمین جو ہے وہ برکت والی ثابت ہو۔ خلافت فورم میں آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کرنٹ ایشوز کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خلافت فورم۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ خلافت فورم کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔